السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں کہ مسلمانوں اور ایرانیوں کی پہلی مٹ بھیڑ ایران کی سرحد سے 50 میل دور ایک مقام حفیر پر ہوئی تھی، جس میں ایران کے سپاہیوں نے ثابت قدمی سے لڑنے کے لیے اپنے پاؤں میں زنجیریں ڈال رکھی تھیں۔ اسی مناسبت سے یہ معرکہ جنگ سلاسل کے نام سے مشہور ہے، لیکن تمام تدابیر کے باوجود انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہ ہو سکا اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں شکست فاش کھائی۔ اب ایک مسلمان مجاہد مثنی بن حارث شیبانی کا حال سنیے، جنہوں نے بحرین میں بنی بکر کی اس بغاوت کو دبانے میں بہت بہادری دکھائی جو ایرانیوں کی شہ پا کر اس قبیلے نے کی تھی۔ مثنی بن حارث نے بنی بکر اور اس کے حلیف ایرانیوں کو ان کی بغاوت و سازش کا وہ مزہ چکھایا کہ انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، لیکن پھر ایرانیوں نے اپنی فوج کی تعداد بڑھا کر خلیج فارس کے کنارے پر آباد ان عرب قوموں کو مزید ستانا شروع کر دیا، جن میں خود مثنی بن حارثہ شیبانی کا قبیلہ بھی تھا۔ اب مثنی اپنے قبیلے کے 8000 آدمیوں کو لے کر پھر ایرانیوں کے مقابلے میں آ گئے، لیکن اس مرتبہ ایرانی فوج کی تعداد کئی گنا زیادہ ہونے کے باعث انہیں کمک کی سخت ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مزید فوج کے لیے لکھ بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے بستر علالت پر تھے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ وہ سب سے پہلے عراق کی طرف متوجہ ہوں اور مثنی بن حارثہ کو کمک بھیجنے کا فوری بندوبست کریں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلے یہی کام کیا کہ حضرت مثنی بن شیبانی کی امداد کے لیے قبیلہ ثقیف کے مشہور سردار ابو عبیدہ ثقفی کی سپہ سالاری میں ایک فوج روانہ کی اور تمام مسلمانوں کو، جن میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، ابو عبیدہ ثقفی کے ماتحت رہ کر کام کرنے کا حکم دیا۔ اس زمانے میں ایران کے تخت پر ایک عورت پران دخت بیٹھی تھی۔ اس نے ایک ایرانی شہزادے رستم کو وزیر جنگ مقرر کر کے ساری مملکت ایران کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ رستم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عراق کے تمام علاقوں میں جو مسلمانوں کے زیر نگین تھے اپنے قاصد اور نقیب روانہ کر کے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرا دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ رستم کے علاوہ پران دخت نے 2 سپہ سالار اور منتخب کیے، ان میں ایک مشہور ایرانی جرنیل نرسی اور دوسرا جابان تھا۔ پران دخت نے ان جرنیلوں کو ایک ایک فوج دے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 2 مختلف راستوں سے روانہ کیا۔ جابان عراق کا ایک مشہور بہادر اور سردار تھا۔ وہ عرب کے مسلمانوں سے دلی بغض رکھتا تھا۔ جب وہ اپنی فوج کے 2 نامور افسروں مردان شاہ اور جوشن کو لے کر آگے بڑھا تو ابو عبیدہ ثقفی نے بھی پیش قدمی کی اور نمارک کے میدان میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ ہر چند ایرانی بڑی بہادری سے لڑے مگر آخر کار شکست کھائی۔ اگرچہ جابان گرفتار ہو گیا لیکن وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان کی قید سے بچ کر صاف نکل گیا۔ نمارک کو فتح کرنے کے بعد ابو عبیدہ ثقفی اب کسکر کی طرف بڑھے، جہاں نرسی ایک لشکر جرار لیے پہلے سے موجود تھا۔ نرسی مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ کر اب لڑنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے میدان کارزار گرم ہو اسے مزید کمک حاصل ہو جائے، لیکن ابو عبیدہ نے خود پیش قدمی کر کے باعجلت تمام نرسی کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایرانیوں میں کھلبلی مچ گئی اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اب نمارک اور کسکر کی شکست کا حال سن کر ایران کا وزیر جنگ رستم بڑا غضبناک ہوا اور اس نے ایران کے ایک اور نامور جرنیل بہمن جادویہ کی سپہ سالاری میں ایک عظیم الشان فوج مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجی۔ اسلامی فوج دریائے فرات کے کنارے پر تھی اور ایرانی فوج اس کے دوسرے کنارے پر۔ ایرانی فوج کے سپہ سالار بہمن جادویہ نے ابو عبیدہ کو قاصد سے کہلوا بھیجا کہ تم اپنی فوج لے کر اس پار آؤ یا ہم اس پار آئیں۔
ابو عبیدہ ثقفی شجاعت کے جوش اور شہادت کے نشے میں سرشار تھے۔ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سپاہیوں کو پشتوں کا پل بنا کر پار ہونے کا حکم دے دیا۔ وہ سمجھے کہ ایسا نہ کرنا پست ہمتی اور بزدلی کی دلیل ہے۔ اس سے مسلمانوں کو ہتک اور سبکی ہو گئی۔ اگرچہ مثنیٰ بن حارثہ شیبانی، سلیط اور دوسرے بڑے سرداران لشکر ان کے اس حکم کے خلاف تھے، لیکن امیر کی اطاعت ان پر فرض تھی، اس لیے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور تھے۔ مگر ہوا وہی جس کا انہیں پہلے سے اندیشہ تھا۔ ایک تو اس پار کا میدان بہت ہی تنگ تھا اور مسلمان اپنی فوج کو اچھی طرح سے ترتیب نہ دے سکتے تھے۔ دوسرے اس مرتبہ ایرانیوں کے ہمراہ کوہ پیکر ہاتھی بھی تھے، جن کے گلے میں بڑے بڑے گھنٹے لٹکے ہوئے زور و شور سے بجتے جاتے تھے، اور یہ مہیب اور خطرناک جانور ایرانی فوج کے آگے مسلمانوں کا راستہ روکے ہوئے تھے۔ عرب کے مسلمانوں پر اگرچہ ان کا کچھ اثر نہ ہوا، لیکن ان کے گھوڑوں کے لیے یہ نظارہ چونکہ بالکل نیا تھا، اس لیے وہ بدک کر پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ ثقفی نے مجاہدین کو للکارا اور کہا کہ سب سے پہلے ان ہاتھیوں پر حملہ کرو اور ہودوں کو سواروں سمیت الٹ دو، اور یہ کہہ کر وہ خود بھی ایک ہاتھی پر حملہ آور ہوئے، جو ڈیل ڈول کے اعتبار سے سب میں بڑا تھا اور فیل سفید کہلاتا تھا۔ ابھی حضرت عبیدہ ثقفی تلوار لے کر آگے بڑھے ہی تھے کہ ہاتھی نے انہیں اپنی سونڈ میں لپیٹ لیا اور پکڑ کر نیچے گرا دیا، پھر اپنے پاؤں سے کچل دیا۔ حضرت ابو عبیدہ ثقفی کی شہادت کے بعد اسی طرح 7 مجاہد اور آگے بڑھے اور شہید ہوئے۔ بڑے بڑے نامور افسروں کی شہادت کے بعد اسلامی فوج میں بھی کچھ بگدڑ مچ گئی۔ قریب تھا کہ ساری فوج تباہ و برباد ہو جاتی کہ حضرت مثنیٰ بن حارثہ شیبانی نے کمال شجاعت سے آگے بڑھ کر اسلامی فوج کا جھنڈا خود اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس دوران میں ایک غضب یہ ہوا کہ کسی مجاہد نے غلطی سے دریا کا پل کاٹ دیا تاکہ میدان جنگ سے کسی کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکے۔ آخرکار راہ نہ پا کر بہت سے آدمی دریا میں کود پڑے، اور ایسے نازک موقع پر حضرت مثنیٰ بن حارثہ شیبانی نے اپنی جس عدیم المثال حکمت عملی اور تدبیر کا ثبوت دیا، وہ یہ تھی کہ انہوں نے بچی کچی فوج کو اکٹھا کر کے دشمن کی پیش قدمی کو روکے رکھا اور تھوڑے سے سپاہیوں کو بھیج کر ٹوٹے ہوئے پل کی مرمت کرا دی اور شکست خوردہ فوج کو دریا کے اس پار اتار دیا۔ لیکن حضرت مثنیٰ بن حارثہ شیبانی کی اس تدبیر و احتیاط کے باوجود جب اسلامی فوج کا شمار کیا گیا تو 9000 میں سے فقط 3000 ہی رہ گئے تھے۔ مدینہ النبی میں اس شکست کی اطلاع کے پہنچتے ہی ایک کہرام برپا ہو گیا۔ جو لوگ اس جنگ میں جان بچا کر بھاگے تھے وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے، شرم کے مارے لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے اور نہ اپنے گھروں میں جاتے تھے۔ حضرت فاروق کو اس جنگ کی شکست سے دلی صدمہ پہنچا اور انہوں نے اس کی تلافی کے لیے اب ایک وسیع پیمانے پر جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ ملک کے تمام اطراف و جوانب سے فوجیں اکٹھی کی گئی۔ مختلف قبیلے اپنے اپنے گروہوں کے ساتھ شہادت کے نشے میں سرشار ہو کر مدینے پہنچے۔ اس کے علاوہ عرب کے عیسائی قبیلے بھی، تغلب کے سردار بھی اپنی فوج لے کر آئے اور کہا کہ آج عرب و عجم کا مقابلہ ہے، اور بحیثیت ایک عرب قوم ہونے کے آج ہم بھی عرب کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت مثنیٰ بن حارثہ شیبانی نے بھی شام کے سرحدی علاقوں میں نقیب اور قاصد بھیج کر اچھی خاصی فوج تیار کر لی۔ کوفے کے قریب بوبب کے مقام پر اسلامی فوجیں خیمہ زن ہوئیں۔ ادھر ایرانی فوجوں کا نیا سپہ سالار مہران بن مہرویہ ہمدانی بھی اپنی فوجیں لے کر آ گیا۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ شیبانی نے کمال دانائی اور نہایت ہوشیاری کے ساتھ لشکر اسلام کو ترتیب دیا اور اس کی صفیں درست کی۔ علاوہ ازیں اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصے پر ایک تجربے کار اور آزمودہ افسر کو مقرر کیا۔ نیز میمنہ پر مظہور، میسرہ پر نصیر اور پیدل فوج پر مسعود کو متعین کیا۔ پھر جب لشکر اسلام کی ساری صفیں درست ہو گئی اور وہ مرتب ہو گیا تو ساری فوج میں ایک مرتبہ چکر لگایا اور ہر شخص کے پاس جا کر اسے ہمت دلائی اور کہا، دیکھنا تمہارے سبب سارے عرب پر دھبا نہ لگنے پائے۔
اب لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ دونوں طرف کے بہادر داد شجاعت دے رہے تھے کہ یکا یک حضرت مثنیٰ بن حارثہ شیبانی نے اپنے دستے کے سپاہیوں کو لے کر ایسا زور کا حملہ کیا کہ ایرانی تڑپ تڑپ کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پھر جلد ہی سنبھل گئے اور اس مرتبہ انہوں نے بھی کچھ اتنا زوردار حملہ کیا کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے لگے۔ مگر عین وقت پر حضرت مثنیٰ بن حارثہ شیبانی کے للکارنے سے کہ اے مسلمانوں، کدھر جاتے ہو؟ دیکھو میں ادھر ہوں، مسلمانوں میں غضب کا جوش پیدا ہوا اور وہ پلٹ پڑے۔ اسی دوران حضرت مثنیٰ بن حارثہ کے بھائی حضرت مسعود بن حارثہ جو بڑے بہادر، جری اور دلیر تھے، زخموں سے چور چور ہو کر گر گئے۔ انہیں گرتے ہوئے دیکھ کر حضرت مثنیٰ بن حارثہ نے مسلمانوں کو پھر للکارا اور کہا، اے مسلمانوں، اگر میرا بھائی مارا گیا تو کچھ غم نہیں، شریف لوگ اسی طرح جان دیا کرتے ہیں۔ دیکھو اسلامی فوج کا جھنڈا نہ جھکنے پائے۔ خود حضرت مسعود بن حارثہ نے بھی آخری وقت تک اپنے دستے کو یہی ہدایت کی کہ تمہیں بے دل نہ ہونا چاہیے، جنگ جاری رکھو۔ گھمسان کی لڑائی جاری رہی۔ دونوں طرف کے بڑے بڑے بہادر سپوت افسر اور بے شمار سپاہی مارے گئے، لیکن حضرت مثنیٰ بن حارثہ شیبانی کی بے مثال قیادت کی بدولت میدان جنگ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ اسی دوران ایرانیوں کا ایک مشہور افسر شہر براز مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا، اور اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد ایرانی فوج کا سپہ سالار مہران بھی قتل ہو گیا۔ اب ان دو افسروں کے مارے جانے سے ایرانیوں کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے، مگر حضرت مثنیٰ بن حارثہ شیبانی نے پل کا راستہ روکے رکھا، جس سے ایرانی فوج بھاگنے کی راہ نہ پا کر مجبوراً مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ مختصر یہ کہ بے شمار ایرانی سپاہی مارے گئے، یہاں تک کہ ان کی لاشوں سے میدان جنگ بھر گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ ایرانیوں نے کسی دوسری لڑائی میں اس قدر بے شمار لاشیں نہیں چھوڑیں کہ جس قدر جنگ یوبب میں چھوڑیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو جو کامیابی نصیب ہوئی اس نے بہت ہی خوشگوار اثرات پیدا کیے، اور اب مسلمانوں کو یقین آ گیا کہ شہنشاہ ایران کسریٰ کچھ دن کا مہمان ہے۔ خود حضرت مثنیٰ بن حارثہ شیبانی کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھے اہل عجم سے لڑنے کے کئی موقع ملے ہیں۔ اس وقت 100 اجمی 1000 عربوں پر باری تھے، لیکن آج اسلام کی روحانی طاقت کی بدولت ایک عرب مسلمان 10 اجمیوں پر باری ہے۔ جنگ یوبب کی شکست کے بعد اب ایرانیوں نے پوران دخت کو بحیثیت عورت کے ایک کمزور حکمران خیال کر کے تخت سے اتار دیا، اور اس کی جگہ ایران کے جائز وارث ایک 16 سالہ لڑکے یزدجرد کو تخت نشین کر دیا۔ رستم اور فیروز جو ایران کی سلطنت کے دست و بازو تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، اہل ایران کے سر پر منڈلاتے ہوئے خطرے کو دیکھ کر دونوں ایک ہو گئے اور آپس میں ایکا کر کے مسلمانوں سے لڑنے کی ایک مرتبہ پھر ٹھان لی۔ چنانچہ ان کی طرف سے تمام عراق میں نقیب اور قاصد بھیجے گئے تاکہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں اور ان سے لڑنے پر اکسائیں، یعنی مسلمانوں کے خلاف بجائے ایک خدا کے 3 خداؤں کو ماننے والوں اور حضرت عیسیٰ کو بجائے رسول خدا کے فرزند خدا کہنے والے ان عیسائیوں کی کوششیں کامیاب رہیں، جن کے نتیجے میں عراق کے تمام مفتوحہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک مرتبہ پھر نکل گئے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے حضرت مثنیٰ بن حارثہ کو لکھا کہ وہ تمام اسلامی فوج ہر طرف سے اکٹھا کر کے عرب کی سرحد کے پاس لے آئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے انہماک اور توجہ سے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اب اس جنگ کے لیے مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق نے کس ترتیب سے تیار کیا اور اس فوج کا سپہ سالار کس کو منتخب کیا، اور اس جنگ کے دوران کیا کیا خاص واقعات رونما ہوئے، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔